الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، اسلام میں شریعت نے یہ تصور دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے مسلمان نمازیں بھی پڑھتا ہے اور دوسری عبادتیں بھی ادا کیا کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے۔ جس طرح عبادتیں اہم ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی اور عوام کی، قوم کی خدمت بھی اہم ہے۔ شریعت نے یہ تصور بھی دیا ہے، لہذا اسی تصور کے تحت شریعت نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، صدقہ فطر نکالا کرو، اور امت کے جو محتاج اور ضرورت مند طبقے ہیں ان کی ضرورت کی بھرپائی کیا کرو، پورے کیا کرو۔ اور یہی نہیں، جگہ جگہ آپ شریعت میں دیکھیں روزہ رکھنا بہت اہم عبادت ہے، لیکن اگر روزہ ٹوٹ جائے، توڑ دے آدمی جان بوجھ کر، تو ایک روزے کے بدلے شریعت کہتی ہے 60 روزے رکھو، شہرین متتابعین، 60 روزے رکھو، شہرین 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھو۔ اچھا، اگر نہیں رکھ سکتے تو شریعت نے کہا کہ 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم کھانا کھلاؤ۔ یعنی جس طریقے سے روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے انسانوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، گویا روزے کے برابر ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکے تو چلو اس کے بدلے میں 60 آدمیوں کو دونوں ٹائم کھانا کھلا دو، ہمیں سمجھ لے گئے کہ تم نے روزہ رکھ لیا، جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، جس کو شریعت نے صدقہ سے تعبیر کیا ہے۔ جگہ جگہ حدیث کے اندر، قرآن پاک کی آیتوں میں صدقے کی ترغیبات آئی ہیں، مسلمانوں صدقات دیا کرو۔ کوئی آدمی قسم کھا لے اور اس کی قسم ٹوٹ جائے، فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم۔ اگر کسی کی قسم ٹوٹ جائے تو قسم کا کفارہ کیا ہے بھائی؟ قسم کا کفارہ قرآن نے یہ بتایا کہ چلو 10 مسکینوں کو اب تم کھانا کھلا دو، یا
10 لوگوں کو تم کپڑا ایک ایک جوڑا دے دو، یعنی اس کا بدل یہ مان لیا جائے گا۔ انسانی خدمت، انسانوں پہ خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرتے رہنا، شریعت نے یہ بتایا کہ یہ بھی مستقل اجر و ثواب رکھتا ہے۔ صدقات میں کچھ وہ صدقات ہوتے ہیں، ادھر دیے صدقہ کیے اور ادھر غریب مسکین کھا کر کے ختم کر دیا۔ کچھ صدقات وہ ہوتے ہیں جو زمانے تک باقی رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، اس کے جو اعمال تھے وہ اب بند پڑ جاتے ہیں مرنے کی وجہ سے، اب تو کچھ کر نہیں سکتا، الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں ثواب جڑتا رہتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ صدقۃ جاریۃ، علم ينتفع به یا ولد صالح۔ یہ 3 چیزیں کہ کوئی آدمی اپنی زندگی میں اگر صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی آدمی اپنی اولاد کو یا دوسری اولاد کو کسی اور کے علم دے گیا ہو، دینی علم، یا خود اس کی اپنی اولاد ایسی ہے کہ جس کو اس نے تعلیم دیا ہے اور روزانہ اپنے والدین کو وہ یاد رکھتی ہے، تو ولد صالح، نیک اولاد، صدقہ جاریہ، جب تک اس کی اولاد باقی رہے گی نیک اعمال کرتی رہے گی، اس کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، باپ کو بھی اس میں سے اجر ملتا رہے گا۔ یا کوئی دینی کتابیں ہیں ان کو شائع کرا دیا، علم ينتفع به، ایسا علم جاری کر گیا، وہ مدرسہ قائم کر دیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب جب تک وہ چلتا رہے گا اس کا علم برقرار رہے گا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو حافظ بنوا دیا، اور جب تک اس کا علم باقی رہے گا، اس کے شاگرد لوگ باقی رہیں گے، تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر گیا، عوامی چیز بنا گیا، کہیں پانی نہیں ہے کنواں کھدوا دیا، بورویل کرا دیا، پائپ لگوا دی، نل پائپ، ہینڈ پائپ، اس طرح عوامی چیزیں جو ہے، یا خیراتی ادارے بنا دیے، مدرسہ قائم کرا دیا، مسجد بنا دیا یا تعمیر میں حصہ لے لیا، یا اسی طریقے سے غریبوں، بیواؤں، مطلقہ عورتوں، ان کے لیے کوئی خیراتی ادارہ وغیرہ ذالک اس طرح کوئی چیز قائم کر دیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی ان طرح کے ثواب اور اجر و ثواب اس کو ملتے رہیں گے۔ صدقہ جاریہ کی ایک قسم وقف بھی ہے۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ صدقے میں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چیز صدقہ کیا، بھائی یہ 50,000 ہے تمہارے لیے صدقہ ہے، جس کو ہم نے صدقہ دیا ہے کلی طور سے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ ایک سائیکل ہم نے کسی کو صدقہ کی، اب اس سائیکل کا کلی طریقے سے وہ مالک بن جاتا ہے، جب تک اس کو یوز کرے گا، استعمال کرے گا، ثواب ملتا رہے گا صدقہ کرنے والے کو۔ دوسرے کو اس میں حق حاصل نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا ضرورت مند آئے، بھائی یہ تو صدقے کا ہے، مجھ کو بھی استعمال کرنے دو، میرا بھی حق ہے، نہیں۔ وقف میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وقف میں ہوتا ہے کہ ایک جائیداد ہم نے، ایک زمین ہم نے ایک مدرسہ بنا کر کے وقف کر دیا، مسجد بنا کر کے وقف کر دیا، ایک ہاسپٹل بنا کر کے ہم نے وقف کر دیا، فلاں چیز کا ہاسپٹل، ایک ادارہ بنا کر کے ہم نے وقف کر دیا۔ اب وہ اصل شے باقی رہتی ہے، اس کے منافع
ضرورت مند لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے وقف میں اور صدقہ میں۔ وقف ہوا حبسها علی حکم ملک اللہ۔ وقف وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت پر اصل شے باقی رہتی ہے، اس کے منافع سے لوگ فائدہ اٹھایا کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ملک میں ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے وقف۔ وقف کا تصور بہت زمانے سے ہے، اتنا پہلے سے ہے کہ جب ہم اور آپ نہیں تھے، اپنی شریعت نہیں تھی، اس کے پہلے سے بھی۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں لکھا ہے کہ ابھی تو بیت اللہ کے اندر کا حصہ پورا بھرا ہوا ہے، فرش بنا ہے۔ بیت اللہ شریف میں پورا کنویں کی طرح کہہ لیجئے، نیچے زمین خالی تھی، اسلام سے پہلے، دور جاہلیت میں آپ کہہ لو۔ کوئی آدمی بیت اللہ شریف پر کچھ نظر و نیاز چڑھاتا تھا تو جو کعبے کا متولی ہوتا تھا اسی گڑھے میں ڈال کر کے ذخیرہ کر کے اس کو رکھ دیتا تھا، بند کر دیتا۔ یہ کیا ہے بھائی یہ 500 اشرفیاں ہیں بیت اللہ کے لیے ہم نے وقف کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی گڑھے میں ڈال کر کے بند کر دیا۔ اس طرح چیزوں کو پہلے بھی وقف کیا جاتا تھا، ہبہ کیا جاتا تھا۔ شروع میں ابھی جو میں نے آیت پڑھی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کے والد کا نام تھا عمران۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے ایک نظر مانی۔ عمران مسجد اقصی جو آج کل فلسطین میں ہے، جس کے حصولیابی کے لیے، چھڑانے کے لیے مجاہدین فلسطین محنت کر رہے ہیں، اس کے امام تھے عمران۔ ان کی اہلیہ نے یہ نظر مانا کہ میرے اولاد جو، عمران کا انتقال ہو گیا بچپن میں ہی، حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، تو انہوں نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانا کہ میرے جو اولاد ہوگی، اس اولاد کو میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کرتی ہوں، نظر مانتی ہوں کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوگا، جب تک زندہ رہے گا، اس مسجد اقصی کی، اللہ کے گھر کی خدمت کرتا رہے گا، جھاڑو پوچھا کرتا رہے گا، اذان دیتا رہے گا، امامت کی جیسی بھی خدمت اس کو درکار ہو، اس کی خدمت کے لیے میں یہ اپنا بچہ وقف کرتی ہوں۔ انی نذرتھا، لیکن اتفاق سے لڑکی پیدا ہوئی۔ اللہ رب انہ هو السمیع العلیم، اللہ رب العزت سب کچھ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اللہ کی منشا کے مطابق مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بعد میں اور سارے واقعات ہوئے، الگ موضوع ہے۔ اس دور میں بھی کسی خاص شے کے لیے، خاص چیز کے لیے کسی چیز کا وقف کرنا جائز تھا۔ جب جان کا وقف صحیح تھا تو مال کا وقف بدرجہ اولا صحیح رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے گئے، جس جگہ اونٹنی بیٹھی، مدینے کے 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی، باغ تھا، سہل اور سہیل۔ ان کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین میں آپ کو فری دیتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایک تو یتیم بچے اور دوسرے ابھی غیر بالغ بچے، جن کا حکم بھی صحیح نہیں شریعت کی اصطلاح میں، جن کی ملکیت کو بھی مکمل نہیں مانا گیا ہے، ہم نہیں لیں گے۔ دینا ہے تو لینا تو تھا ہی، ایک صورت پہ ہم قبول کریں گے، تم اس کی قیمت ہم سے لے لو۔ اللہ کے رسول کی خواہش تھی، مجبوراً وہ تیار ہوئے۔ اللہ کے رسول نے اس کو خریدا، خرید کر کے وہاں مسجد نبوی بنائی، چبوترا یعنی دارالعلوم بنایا، ایک مدرسہ بنایا، عوام کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے لیے نہیں رکھا، عوام فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دیا، سب سے پہلا وقف۔
ایک مرتبہ ضرورت پڑی، ایک جگہ کنویں کی میٹھا پانی تھا، یہودی لوگ اس کو، مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، اللہ کے رسول کی خواہش ہے اس کو مسلمانوں کے لیے دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار آدمی تھے، ارب پتی آدمی تھے اپنے زمانے کے، کنواں خرید کر کے جتنا مانگا یہودی خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا آئی، بڑا گھنا باغ تھا ان کا اور بہت درخت تھے سینکڑوں کی تعداد میں۔ ان کی توجہ نماز سے ہٹ کے چڑیے کی طرف چلی گئی۔ فوراً سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے رسول، اس باغ کی وجہ سے ہماری نماز میں اخلاص نہیں رہا، ہماری نماز میں دھیان صحیح سے اللہ کی طرف نہیں رہا، لہذا اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ پہلے سے اس کے واقعات ملتے ہیں کتابوں کے اندر۔ ہمارے ملک کے اندر وقف، یہاں جب اسلامی حکومتیں تھیں، تقریباً 1000 سال ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک پر حکومت کی، 1-2 سال نہیں، 1000 سال معمولی وقفہ نہیں ہوتا ہے۔ اس دوران ہمارے آبا و اجداد نے، ہم سب کے آبا و اجداد نے، بادشاہوں نے، نوابوں نے مختلف اوقات پر، مختلف جگہوں پر، مختلف چیزوں کے لیے کہیں زمین ہدیہ کری، کہیں مسجد ہدیہ کی، کہیں سرائے مہمان خانہ بنا کے دیا، کہیں اور کچھ دیے، کہیں ویسے ہی زمین اٹھا کر کے ہدیہ کر دی، ہبہ کر دی عوام کی خدمت کے لیے۔ ہم رہیں نہ رہیں، بعد کے مسلمانوں کی اسلامی ضرورت، دینی ضرورت پوری ہوتی رہے، اس کے لیے انہوں نے ایک چیز وقف کر دیا، یہ ہے وقف۔ نواب لوگ بھی وقف کیے، جاگیردار لوگ بھی بہت سی جگہوں پر وقف کیے، کہیں سرائے بنوائے، کہیں مہمان خانے بنوائے، کہیں مسجد بنی، کہیں قبرستان کے لیے جگہ دی گئی، کہیں اور دوسری ضروریات کے لیے۔ اس طرح سے اوقاف ہمارے ملک میں بہت سارے تھے، ہیں بھی بہت سارے، ابھی بھی بچے ہیں، اپنے وقت پر ان لوگوں نے دیا۔ ہمارے ملک کے اندر اوقاف، اس وقف کو لوگوں نے استعمال بھی کیا، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسلامی حکومت ختم ہوئی، انگریز یہاں پر غالب ہوا، تو انگریز نے اکثر و بیشتر اوقاف کو تو ہڑپ کر لیا۔ پھر مسلمانوں کی طرف سے کوشش شروع ہوئی اس کو لینے کی، تو بہت سی وہ جگہیں جو خالی پڑی تھیں انگریز نے بڑے دباؤ کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد واپس کر دیا۔ لیکن ان جگہوں پر جہاں اس نے اپنے گھر وغیرہ بنا لیے تھے، آفسیں بنا لی تھیں، اپنے استعمال میں لے لیا تھا، اس کو تو خالی نہیں کیا، نہیں دیا، معاملہ چلتا رہا، آتا رہا، یہاں تک کہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ اوقاف کے لیے کوئی الگ سے حکم نہیں تھا۔ 1923 میں جو مسلم ایکٹ بنا تھا اسی کے تحت ہمارا اوقاف بھی تھا، لیکن اوقاف کا سارا نظام ہی الگ تھا، اس کے متولی الگ تھے، اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے الگ تھے، اس کی جائیدادیں الگ تھیں، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی الگ تھی، ساری چیزیں تھیں۔ اور اتنے اوقاف ہیں ہمارے ملک کے اندر، اگر ان اوقاف کو صحیح سے استعمال کیا جائے، اس زمانے میں صحیح سے ان کی آمدنی کا حساب لگایا جائے، صحیح سے امانت دیانت کے ساتھ ان کو رکھا جائے، تو پورے ملک کے مسلمانوں کی معاشی حالت اچھی سے اچھی ہو جائے، تعلیمی پسماندگی جو فی الحال ہے عروج پر پہنچ جائے، ہمارے بھی اپنے بہت سارے ادارے موجود ہو جائیں، اتنے سارے اوقاف ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت ہند نے تقریباً، آزادی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، اب تک 50% وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔
ابھی تک۔ بہت سے اوقاف وہ ہیں جو غیر مسلم سے لدھیانہ پنجاب وغیرہ کے علاقے میں جہاں مسلمان چھوڑ کر کے چلے گئے، غیر مسلم بھی قابض ہیں۔ بہت سے اوقاف وہ ہیں، کچھ اوقاف کہہ لیجئے کہ آدھے کے آدھے سے بھی کم ایسے ہیں جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، اور اس کا بھی حال اللہ خیر فرمائے۔ ہمارے مسلمان بھی جس اوقاف پر قابض ہیں، نہ تو امانت کا تصور ہے نہ دیانت کا تصور ہے، اس میں بھی بد دیانتی اور جو بھی کہہ لیجئے آپ بے ضابطگی ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ حال یہ ہے کہ جس طرح جتنا بچا ہے اتنا ہی استعمال کیا جاتا ہے، صحیح سے اس کی جائیدادوں پر جو کرائے وغیرہ آتے ہیں استعمال کیا جاتا، تب بھی مسلمانوں کے بہت سارے مسائل کافی حد تک حل ہو جاتے، لیکن اس میں بھی بے ضابطگیاں، لوٹ گھسوٹ عروج پر ہے۔ پوری زمین بیچ کر کے غائب، حتیٰ کہ بعض غیر مستعمل اور غیر آباد مسجدیں اس کو بھی بیچ کر کے لوگ کھا گئے۔ آئے دن پیپروں میں اور اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، طرح سے لوگ کھاتے رہے ہیں۔ بے ضابطگیاں بہت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حکومت ہند اب آ کر کے پچھلے ایک مہینوں سے جس کا چرچا تھا، شاید کل ہی کی بات ہے، پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا۔ کس چیز کا بل تھا وہ؟ اس جائیداد کی وقف کو کھا جانے کا بل تھا، سیدھے سے لفظوں میں۔ بس اس لیے کہ وقف کے لیے باقاعدہ 1954 میں الگ سے ایک قانون بنایا گیا وقف کی حفاظت کا، جس میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ رکھا گیا کہ وقف کی جو جائیدادیں جس حال میں ہیں، جس شکل میں ہیں، ان کو باقی رکھا جائے گا۔ کہیں اگر کسی کا قبضہ ہے تو اس کو چھڑایا جائے گا، کوشش کی جائے گی، اور ہوتی رہی، کوششیں چلتی رہی۔ 1984 میں پھر جا کر کے ایک قانون بنا، جو کمیاں تھیں اس قانون کے اندر مزید اس کو کھودتے کوریدتے ہوئے تھوڑا اچھا بنایا گیا، لیکن پھر بھی وہ قانون مکمل طور سے وقف کی جائیداد مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، اس قانون کے اندر بھی ایسی شک نہیں تھی۔ مجبوراً 1995 میں پھر بل پیش کیا گیا، توجہ دلائی گئی، 2010 میں توجہ دلائی گئی، اور باقاعدہ اس کے اندر قوانین اور پاس کرائے گئے۔ سب سے آخری قانون 2013 میں بنا وقف کے لیے، جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا، اور اس میں تقریباً وہ تمام کمیاں اور خامیاں جو پہلے تھیں کافی حد تک درست کرائی گئی، اور یہ 2013 کا قانون مسلمانوں کو کافی حد تک کہہ لیجیے آپ 98% خود مختار بناتا ہے وقف کے بارے میں۔ حکومت کا عمل دخل نہیں، سارا جائیداد کا وقف اور اس کا عمل دخل نگرانی مسلمانوں کے اختیار میں ہوگی۔ مسلمانوں نے ریاستی طور پر بھی، سینٹرل طور پر بھی باقاعدہ وقف کی آفسیں بنائی، دیکھ ریکھ کے قوانین ضبط کیے وغیرہ ذالی۔ اب آ کر کے ہماری حکومت نے چوری کے بہانے، لوٹنے کے بہانے، اس کو ضبط کرنے کے بہانے کہ جیسے ہم نے ملک کی اور ساری جائیدادوں کو بیچ دیا، وقف کی جائیداد کیوں پڑی ہے، اس کو بھی بیچنا چاہیے۔ ایک ترمیمی بل پیش کیا کل حکومت نے، وہ تو خدا خیر کرے، بھلا ہو ہمارے ممبران پارلیمنٹ کا جو مسلمان ہیں۔ کافی حد تک لوگوں نے شور شرابہ کیا، حکومت کو توجہ دلائی کہ یہ قانون کے خلاف ہے، پارلیمنٹ کے وقار کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ پھر بھی معاملہ تھوڑا التوا میں چلا گیا ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم وقف کے مسئلے کو سمجھیں۔ وقف ہے کیا؟ وقف ہوتا کیا ہے؟ وقف کس لیے ہے؟ اور وقف سے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم سبھی اس کی طرف توجہ دیں، اور اپنے جو ہمارے دانشوران اس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کا عمل دخل اس میں نہ ہو، ہم ان کا بھرپور تعاون کریں ہر طرح کے اور ہر اعتبار سے۔
ورنہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو حکومت جب چاہے گی اسے اختیار ہوگا کہ اس کو یعنی وقف کی جائیداد کو بیچ سکے۔ ایک غیر مسلم آدمی بھی اس میں شریک ہوگا، جب چاہے گا جیسا چاہے گا ہمارے وقف کے بارے میں وہ فیصلہ کرے گا۔ کلیکٹر جو صوبے کا اس ضلع کا ہوگا اس کو فل اتھارٹی ہوگی، جیسا چاہے اس میں عمل دخل کرے وغیرہ ذالک۔ اس طرح کے کچھ غلط شکیں ہیں جو اس کے اندر زبردستی داخل کی جا رہی ہیں، جس کے لیے ہمارے اکابرین کافی حد تک بڑے پیمانے پر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہ ہو، یہ قانون پاس نہ ہو۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس طرح کی چیزوں سے، خیانت اور بددیانتی سے حکومت کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔